میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں عمران خان، تمہیں بھی اور تمہارے ناجائز سیاسی باپ کو بھی، اگر ایک سے ہو خدا واحد کی عزت و آبرو کی قسم، میں اپنے باپ سے نہیں، اگر میں تمہیں ننگا کر کے گھر نہ بھیجوں۔ اب ہم اپنی 70-72 سالہ زندگی یا پاکستان کی جو لائف سپین ہے اس کے ایسے دور میں آ گئے ہیں کہ جہاں زندہ رہنے پہ اب ڈر لگتا ہے، یہی نہیں پتا ہم کیا بات کر دیں، ہر ایک ہر بات پہ متحرک ہونے کے لیے بیٹھا ہے، کوئی عقل کی بات سننا نہیں چاہتا، کوئی لاجک کی بات سننا نہیں چاہتا، آپ کسی کو کچھ کہہ دیں پوری ایک آپ کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو جاتا ہے، لوگ عدم برداشت کا۔ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک ٹریجڈی ہے کہ وہ فیل ہو گئے ہیں اور اس میں کسی طرح کے کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ریسنٹلی پاکستان کے ایک سابقہ چیئرمین رہے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو، انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو رہا ہے یا ہو رہا ہے، دس اینٹی ہیز گون بینکرپٹ۔ انہوں نے کیوں؟ اب جو شبر زیدی نے کہہ دیا کہ پاکستان تو تقریباً بینکرپٹ ہو ہی چکا ہے، تو اس کا فال آؤٹ کیا؟ آپ کیسے پورے کریں گے یہ؟ تو اس کا مطلب ہے نا کہ آج نہیں تو کل نہیں تو اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال آپ کو اٹھ کے عالمی طاقتیں کہیں گی کہ بھائی جان یہ نیوکلیئر آپ کا ہم لے رہے ہیں، یہ آپ کو ہم 2% اس کی جگہ پہ دے رہے ہیں، اب جاؤ روٹی کھا لو۔ عمران خان نے حکومت میں آنے سے پہلے بڑے بڑے وعدے کیے تھے، جس میں سب سے بڑا وعدہ یہ تھا کہ پردھان منتری بننے کے بعد وہ کسی کے سامنے بھیک کا کٹورا لے کر نہیں جائیں گے، لیکن پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے وہ سارے کام کیے ہیں جنہیں نہ کرنے کا انہوں نے اپنی عوام سے وعدہ کیا تھا۔ جہاں تک قرض مانگنے کی بات ہے تو IMF کے سامنے ماتر $1 ارب کے لیے وہ اپنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ ماتر $1 ارب کے لیے انہوں نے پاکستان کی عزت و آبرو IMF کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ عمران خان کے ہاتھوں میں پہلے سے ہی ایک کٹورا تھا، لیکن حد تو تب ہو گئی جب انہوں نے ایک کٹورا اور اٹھا لیا، اور وہ کٹورا ہے افغانستان کے لیے۔ اب وہ ایک کٹورے میں خود کے لیے تو دوسرے کٹورے میں افغانستان کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کہیں تو پاکستان کے ماتھے پر پاکستان فار سیل کی تختی لگ چکی ہے۔ پاکستان کی جنتا ترست ہے اور وہاں کی میڈیا کا ایک ورگ انہیں لتاڑ رہا ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے کچھ مشہور صحافی کن الفاظ میں عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں عمران خان، تمہیں بھی اور تمہارے ناجائز سیاسی باپ کو بھی، اگر ایک سے ہو خدا واحد کی عزت و آبرو کی قسم، میں اپنے باپ سے نہیں، اگر میں تمہیں ننگا کر کے گھر نہ بھیجوں۔ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ عوام پاکستان کے سامنے کسی جگہ تم بتاؤ، دن تاریخ تم بتاؤ، پورے پاکستان کے کیمروں کو، پورے پاکستان کے میڈیا چینلز کو، تمام یوٹیوبرز کو، ویلاگرز کو، تمام صحافیوں کو تم خود انوائٹ کرو، میں صرف وہاں آؤں گا، ریسرچ میری اپنی، کانٹینٹ میرا اپنا جیسا کہ میرا ہوتا ہے، سوالات میرے اپنے، اور تم پورے پاکستان کے عوام کو تم صرف لائیو ٹیلی کاسٹ کر کے یہ منظر دیکھنے دو۔ مجھے پتا ہے تم کبھی یہ غلطی نہیں کرو گے، تمہارا ناجائز سیاسی باپ تمہیں کبھی یہ خودکشی نہیں کرنے دے گا، کیونکہ مرو گے تم اور پیٹ مارا جائے گا، روزی ماری جائے گی اس کی اور اس کے آگے پیچھے والوں کی۔ میں تمہیں لائیو ٹیلی کاسٹ کے لیے دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں لائیو ٹیلی کاسٹ کے لیے، لائیو انٹرویو کے لیے، عمران خان مناظرے کے لیے، مناظرہ تو تم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، صرف ایک انٹرویو کے لیے تمہیں چیلنج کرتا ہوں۔ تم نے پاکستان میں چن کر کے فل ٹاس اینکروں کو، ان اینکروں کو جن کے منہ میں دانت ہے نہ پیٹ میں آنت، جن کی کوئی نہ کوئی رگ تمہارے ہاتھ میں ہے، مارک مائی ورڈ، خدا واحد کی عزت و آبرو کی قسم، میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی نہیں، میں اپنے ماں باپ کی اولاد نہیں، اگر میں تمہیں صحیح سلامت گھر جانے دوں۔ اگر چیلنج میرا قبول کرتے ہو، میں جانتا ہوں کہ تم کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرو گے، اگر چیلنج میرا قبول کرتے ہو تو 2 شہر کے اخباروں میں منادی کراؤ، ملک کے نیوز چینلز پہ یہ خبر ٹیلی کاسٹ کراؤ کہ عمران خان نے نور العارفین صدیقی جیسے ایک چھوٹے سے معمولی سے مڈل کلاسی اسٹرگلنگ اینکر کا چیلنج قبول کیا ہے۔ آؤ تم میرے ساتھ، پھر میں دیکھتا ہوں تمہیں کتنی معلومات ہے، آؤ ذرا میرے ساتھ، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کتنا تم نے جو ہے وہ چھٹی کا دودھ پیا ہے، پھر میں دیکھتا ہوں تمہارے پاس کون سی ڈگری ہے۔ یہ پیلے اسکول کا پڑھا، اگر نہ تمہاری آکسفورڈ کی ڈگری کو کچا کھا جائے، نہ تمہیں کچا کھا جائے، تو میں بھی ایک باپ سے نہیں، معاذ اللہ۔ بات بہت سخت ہے، لیکن سوچنا، تم اس ملک کے وزیر اعظم ہو اور میں تمہارے سامنے بیٹھ کے تمہیں للکار رہا ہوں، اور تم میں اتنی جرت نہیں ہے کہ تم مجھے اپروچ کرو۔
تو عمران خان صاحب خطاب کریں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بونگی نہ ماریں, بےزتی نہ کروائیں اپنی, کیونکہ وہ تو رات کو ان کو نیند نہیں آتی جب کوئی اچھی عالمی قسم کی لیول کی ان کی بےزتی نہ ہو جاتی ہو. میرا خیال یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو یہ بتایا بھی نہیں جا سکتا, سمجھایا بھی نہیں جا سکتا, گزارش بھی نہیں کی جا سکتی کہ حضور آپ یہ جو بغیر سکرپٹ کے یا بغیر لکھی تقریر کے جو منہ کھولتے ہیں اور آپ کا اس کے بعد بھرم نہیں کھلتا, پورے ملک کی جو ہے پورے ملک کی پینٹ کھل جاتی ہے, لیکن وہ تو یہ بات ماننے کو تیار نہیں. ان کے حواری جو ہیں وہ دن رات ان کو سجدہ کر کے ان کو یقین دلاتے رہتے ہیں کہ مہاتما جی آپ کے مقابلے کے اندر تو دنیا کے اندر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا, ٹھیک ہے, اور جہاں سے آپ پیدا ہوئے تھے اس کے بعد وہاں پہ سیمنٹ لگا دیا گیا تھا, وہاں سے پھر اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں نکلی. تو اس لیے آپ سر جو ہیں, میں کیا کروں, میں ایسے الفاظ کہہ رہا ہوں کہ جو مجھے خود اچھے نہیں لگ رہے, تو کتنے میں بکے ہو, ٹھیک ہے, اگر شرم آئے تو بتانا ضرور ہے, لیکن شرم کا کیا ہے, شرم کا کیا ہے, آوے کبھی نہ آوے. اب ہم اپنی 70-72 سالہ زندگی یا پاکستان کی جو لائف سپین ہے اس کے ایسے دور میں آ گئے ہیں کہ جہاں زندہ رہنے پہ اب ڈر لگتا ہے. یہی نہیں پتا ہم کیا بات کر دیں, ہر ایک ہر بات پہ متحرک ہونے کے لیے بیٹھا ہے. کوئی عقل کی بات سننا نہیں چاہتا, کوئی لاجک کی بات سننا نہیں چاہتا. آپ کسی کو کچھ کہہ دیں, پوری ایک آپ کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو جاتا ہے. لوگ عدم برداشت کا اور عدم تحفظ کا شکار ہو گئے ہیں. اس ملک میں کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے, کوئی ایسا ٹولہ نہیں ہے جو اب اپنی برادریوں کے ارد گرد نہیں اکٹھا ہو رہا اور اپنی اسٹرینتھ جو ہے اس میں نہیں ڈھونڈ رہا. اور جن کی برادریاں نہیں, ان کے اپنے طبقے ہیں. جیسے آپ علماء کو لے لیں, آپ مدرسے کے اسٹوڈنٹس کو لے لیں, آپ وکلاء کو لے لیں, آپ ڈاکٹرز کو لے لیں, آپ ٹیچرز کو لے لیں, آپ سرکاری ملازمین کو لے لیں, کہ وہ بھی برادری بن جاتی ہے آپس کی. تو ہر ایک جو ہے وہ احتجاج کی سیاست پہ آ گیا ہے, اور ہر ایک جو ہے پگڑی اچھالنے کی سیاست پہ آ گیا, کیونکہ حکومت وقت کو ابھی تک ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ حکومت میں, وہ تو ابھی تک کنٹینر پہ کھڑے ہیں. اب جو شبر زیدی نے کہہ دیا کہ پاکستان تو تقریباً بینکرپٹ ہو ہی چکا ہے, تو اس کا فال آؤٹ کیا, آپ کیسے پورے کریں گے یہ؟ تو اس کا مطلب ہے نا کہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو اگلے سال, اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال آپ کو اٹھ کے عالمی طاقتیں کہیں گی کہ بھائی جان یہ نیوکلیئر آپ کا ہم لے رہے ہیں, یہ آپ کو ہم 2% اس کی جگہ پہ دے رہے ہیں, اب جاؤ روٹی کھا لو. ریسنٹلی پاکستان کے ایک سابقہ چیئرمین رہے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو, انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو رہا ہے یا ہو رہا ہے, دس اینٹی ہیز گون بینکرپٹ. انہوں نے کیوں کہا, کیسے کہا, میں کچھ سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے اس وقت پاکستان کی جی ڈی پی کا 44% کا قرضہ لے لیا. اگر آپ کی جی ڈی پی تقریباً اس وقت 280-90 ارب ڈالر پہ قریب ہے, 300 ارب ڈالر کے قریب ہے, پاکستان نے $127 بلین کے قرضے لیے ہوئے ہیں. $127 بلین, جو کہ بہت بہت بڑا قرضہ ہے. ابھی نئی بات یہ ہے کہ اگر حکومت 26 ارب ڈالر کے اس سال قرضے لے گی تو اس میں سے نظام بھی چلانا ہے اور حکومت نے قرضہ بھی واپس کرنا ہے. یہ ہے وہ سچویشن. اب اگر 127 ارب ڈالر کے قرضے انہوں نے لے لیے ہوئے ہیں اور 55 ارب ڈالر حکومت نے قرضے ٹوٹل واپس کرنے ہیں اپنے ٹینیور میں, تو اگلی آنے والی حکومت کے لیے تو پھر اور قرضے بڑھ گئے. وہ جیسی حکومت آئے گی اس کے لیے قرضے جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہوں گے. ابھی تک عمران خان صاحب تقریباً 40 ارب ڈالر کا قرضہ لے چکے ہیں, ابھی تک جب سے وہ پاور آئے.